الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ المحمود ٹی وی چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کی شرعی حیثیت کو واضح کیا گیا تھا۔ آج پھر قربانی کے متعلق ایک اہم اور حساس ٹاپک لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ محترم احباب، گزشتہ چند سالوں سے اس امت کا ایک دانشمند طبقہ یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے لیے ملینوں رقم خرچ کرنے کے بجائے کیوں نہ اس رقم سے غربا کی مدد کی جائے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، رفاہی کاموں میں حصہ لیا جائے، ہاسپٹل کھلوائے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس سال چونکہ کووڈ-19 اور ملک میں نافذ لاک ڈاؤن کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے امت کا ایک بڑا طبقہ مالی بحران کا شکار ہے، بالخصوص ہمارے غرباء اس صورتحال کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اس نعرے کو اور زور و شور کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور اس نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سال قربانی کے بجائے غرباء میں خیرات تقسیم کی جائے اور غرباء کی مدد کی جائے۔ تو ایسے لوگوں کی خدمت میں سب سے پہلی بات عرض یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے صحیح معنی کو سمجھیں، قربانی کی صحیح روح، صحیح مقصد کو جانیں۔ تو جان لینا چاہیے کہ قربانی محض جانوروں کو قربان کر دینے کا نام نہیں، بلکہ قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ قربانی تو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کا نام ہے۔ قربانی تو اس جذبے کو زندہ کرنے کا نام ہے کہ اپنے رب کی رضا کی خاطر، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی خاطر اگر اپنی محبوب سے محبوب چیز بھی قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو مسلمان اس میں ذرہ برابر بھی نہیں ہچکچائے۔ تو قربانی کے صحیح معنی کو جان لینے کے بعد ایسی باتیں کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے صحیح معنی اور اس کی صحیح میننگ کو جانیں، کیونکہ لفظ اسلام کے معنی ہی یہی ہے کہ اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے رب کے حکم کے آگے اپنی تمام باتوں کو پس پش ڈال کر اپنے رب کے حکم کو ماننا۔ اسلام کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا۔ تو جب اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا تو اب اگر رب کی جانب سے کوئی حکم آتا ہے تو بلا کسی غور و فکر، بغیر کسی تردد کے اس حکم کو ماننا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ تو جب رب کی جانب سے ایک صریح حکم آ گیا کہ اس امت کے ہر صاحب نصاب شخص کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنی ہے، تو اس کے بعد اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا مطلب بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس حکم میں تعویل کرنے کا اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے۔ تیسری بات، ہم وہ امت ہیں جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ درجے کا عشق کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے تو اس تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ قربانی کے دن اللہ رب العزت کو قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ تو میرے نبی تو یہ فرما رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس دن قربانی کے بجائے غرباء کی امداد کرنا، غرباء میں خیرات تقسیم کرنا یہ زیادہ افضل عمل ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جبکہ میرے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ قربانی کا خون بہانا سب سے افضل عمل ہے، تو بھلا ہم اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ چوتھی بات یہ کہ قربانی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے واسطے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر بے شمار غرباء کی امداد ہوتی ہے۔
چنانچہ ہمارے غریب کسان جو پورے سال اپنے جانوروں کی نگہداشت کرتے ہیں، وہ پورے سال اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں، وہ اس موقع پر اپنے جانوروں کو فروخت کر کے پورے سال کی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ اور قربانی کے جو لوازمات ہیں، مثال کے طور پر قربانی کے جانوروں کو لے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری دیگر چیزیں ہیں جن کا تعلق محض غربا سے ہوتا ہے، اور اس وقت وہ غربا اس ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ مزید بہت مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس موقع پر خیرات بھی تقسیم کرتا ہے، اور قربانی کا گوشت تو عموماً سبھی مسلمان جو ہے غربا میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے حصے شریعت نے متعین کیے گئے ہیں۔ تو میرے دوستو، ان تمام احکامات کی روشنی میں، ان تمام احکامات کے واضح ہو جانے کے بعد اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی باتیں، اس طرح کے غلط نظریات، اس طرح کے غلط خیالات امت میں ہرگز نہ پھیلائیں۔ امت کو قرآن و حدیث کے خلاف اعمال کرنے پر آمادہ بالکل نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کل رب کے سامنے ہماری پکڑ ہو جائے اور ہم اپنے رب کو جواب دینا ہو سکے۔ جبکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار احادیث میں اس تعلق سے بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کے سوال کرنے پر میرے حضور نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ مزید یہ فرمایا گیا کہ قربانی کا جانور اپنے بال، سینگ، کھروں کو لے کر آئے گا اور ان معمولی چیزوں کا بھی بڑا ثواب دیا جائے گا۔ مزید کہا گیا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام فضائل کا بھلا کوئی دوسری شے کیسے ان کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اس لیے اس طرح کے غلط نظریات سے بچیں، اور اس طرح کے غلط نظریات سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی شائع کرنے سے بچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غلط نظریات سے محفوظ فرمائے، غلط خیالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔